السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه اخرجہ مسلم۔ محترم سامعین، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ یہودیوں کو پہلے سلام کہو اور نہ عیسائیوں کو پہلے سلام کہو، اور جب تم انہیں کسی راستے میں ملو تو انہیں اس راستے کی طرف مجبور کر دو جو تنگ راستہ ہو۔ محترم سامعین، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ اگر انسان کی ملاقات ہو جائے تو ان کو سلام کہنے کا کیا طریقہ ہے وہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کہنے میں پہل نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ عزت اور تکریم وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر ان کو پہلے سلام کہیں گے مطلب ان کی عزت کرنا ہے۔ عزت صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ منافقون کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ فرض ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ یہ ان کی ذلت قائم رکھنے کے لیے مستقل طور پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قانون بنایا، یہ اصول بنایا کہ اگر وہ تمہیں راستے میں ملاقات ہو جائے تو ان کے لیے راستہ کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ ان کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دینا ہے۔ کیوں؟ وہ اس عزت و اس تکریم کی قابل نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا ہے اس وقت سے مسلمانوں کی عزت ایک قصہ پارینہ بن گئی ہے کہ کیا کبھی محکوم قوم اپنی حاکم قوم کے لوگوں کو تنگ راستے کی طرف چلنے پر مجبور کر سکتی ہے کہ ہم ان کے محکوم ہیں، انہیں پہلے سلام کرنے اور سلوٹ مارنے سے انکار کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، اس وجہ سے کہ وہ ہمارے اوپر حاکم ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی جو حکمت بتائی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو تمہاری آپس کے اندر محبت بڑھ جائے گی؟ صحابہ کرام نے پوچھا جی اللہ کے نبی بتائیے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ یہ حکمت تھی سلام کہنے کی
کہ آپس کے اندر محبت الفت پیدا ہو، لیکن اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ ان کو سلام کہنے میں پہل نہیں کرنی، اس وجہ سے کہ تمہاری ان کے ساتھ محبت پیدا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان کفار کے بارے میں فرمایا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ان کے ساتھ محبتوں کے ہاتھ نہیں بڑھانے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ محبت نہیں کرنی۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر موت ہو، تم جواب میں وعلیکا کہہ دیا کرو، یعنی تم پر ہو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اہل کتاب سلام کا لفظ کہیں اور ہمیں صاف سنائی دے تو ہمیں وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا ہے وَإِذَا حُجِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَجُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ چوتھا اس حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اور کافر ملے جلے بیٹھے ہوں تو پھر سلام کہنا چاہیے ان کو آ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے، اس میں مسلمان، بت پرست، مشرک اور یہودی سب ملے جلے موجود تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں سلام کیا۔ اور پانچواں اور آخری فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے سلام میں پہل منع ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں تو مزاج پرسی میں اگر پہل کر لیں تو اس کی گنجائش ہے، وہ پہل کریں تو تم بھی ان کے ساتھ ملو جلو، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صرف سلام کرنے سے، سلام میں پہل سے منع کیا ہے، کلام میں پہل سے منع نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر اس کو پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔